الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال رواه ابو داود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے ترک کلام کرے 3 دن سے زیادہ۔ اس حدیث شریف میں چند باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب اختیار مت کرو جن کی وجہ سے انسان کے دل میں بغض آ جائے، دشمنی آ جائے، یعنی ایسے کام نہ کیے جائیں جو بغض کا سبب ہو۔ ایسے ہی حسد کے سبب جو بنتے ہیں ان سب سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام نہ کرے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی دینی مصلحت درمیان میں موجود نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ کسی نے کسی کے ساتھ معاشرت اچھی نہیں کی، یا اس کے مزاج کے خلاف بات کی ہے، یا اس نے کسی بات میں اس کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی سے ترک کلام کرتا ہے تو 3 دن تک کی اجازت ہے، اس سے زائد منع ہے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر شوہر بیوی سے ترک کلام کرتا ہے تو اس میں بھی اجازت ہے کہ وہ زیادہ دن تک کر سکتا ہے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ تک ہجران اختیار فرمایا تھا، آپ ان سے الگ رہے تھے۔ تو اگر کسی مصلحت سے شوہر بیوی سے الگ رہنا چاہتا ہے یا اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات سمجھانے کے لیے ترک کلام کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یا کوئی والد اپنی اولاد سے ترک کلام کرتا ہے ان کی اصلاح کے لیے تو وہ بھی اس ممانعات میں داخل نہیں ہے، یعنی والد کو بھی اجازت ہے کہ جب تک اولاد کی اصلاح نہ ہو تو وہ ترک کلام کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ترک کلام کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 آدمی آپس میں ملیں تو یہ اپنا منہ یہاں کر لے اور وہ اپنا منہ وہاں کر لے، ایک دوسرے سے اعراض کر لیں۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام سے آغاز کر لے، جو سلام میں پہل کر لے۔ اگر کسی 2 ساتھیوں میں آپس کے اندر کچھ ایسی بات آ گئی ہے جو دل کی کدورت کا باعث ہے تو ان دونوں میں بہتر اس کو کہا جا رہا ہے جو بات چیت میں آغاز کر لے، سلام میں ابتدا کر لے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ہجران کرتا ہے 3 دن سے زیادہ اور پھر وہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، ملاقات کرتا ہے اور وہ اس کو سلام کرتا ہے، اگر وہ سلام کا جواب دے دے دوسرا شخص تو دونوں اجر میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ دوسرا جو ہے وہ گناہگار ہوگا اور پہلا جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو جو آغاز کر لے، سلام کر لے تو وہ اس گناہ سے نکل جاتا ہے، اور جو اس کا جواب نہ دے تو وہ گناہگار رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ان 2 لوگوں کے اعمال کو موقوف کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے جو آپس میں کسی وجہ سے روٹھے ہوئے ہوں، بات چیت نہ کرتے ہوں، اور ارشاد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے معاملے کو مؤخر کرو جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ مصالحات نہ کر لیں اور آپس میں ترک کلام کو ختم نہ کر دیں، اس وقت تک ان کی مغفرت کو روکے رکھو۔ تو پیر کا دن اور جمعرات کا دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، دوست احباب میں، تعلق والوں میں معمولی باتوں پر کئی مہینے بلکہ سال تک بات چیت بند ہو جاتی ہے، خوشی غمی کی شرکت آپس میں رک جاتی ہے۔ یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے، انتہائی نامناسب بات ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے 1 سال تک ترک کلام کرے تو اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو جتنا گناہ اس کو ملتا ہے، کوئی شخص کسی سے 1 سال تک ترک کلام کرے تو اتنا گناہ اس کو ملتا ہے۔
اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی یا ربی لک الحمد یا رب صلی اللہم اللهم آتنا الصدق اللهم ارحمني بفضلك اللهم اشفني اللهم ارحمني وصلى الله تعالى برحمتك يا ارحم الراحمين.